يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، آج 17 ماہ مبارک رمضان میں قسیم فاطمہ زیدی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے شرح دعائے رمضان کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. انشاءاللہ پروردگار اب تک کی تمام طاعت و عبادتوں کو قبول کر کے اپنی بارگاہ میں اچھے مقام پر انشاءاللہ رکھا ہوگا ہماری عبادات اور طاعات کو. پروردگار کی بارگاہ میں آج کی دعا کرنے سے پہلے ایک توفیق چاہتے ہیں انشاءاللہ. پروردگار تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ عطا کر. خدایا جو صحیح طریقہ ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کس طریقے سے ہم تیری بارگاہ میں پیش ہوں. بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جو صحیح طریقہ ائمہ طاہرین نے ہمیں سکھایا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آداب کی رعایت کر سکیں اور ان احکامات اور ان اطوار کے اوپر انشاءاللہ کام کر کے جو صحیح دعا مانگنے کا سلیقہ ہے اسے لے کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. آج کے دن کی جو دعا ہے اس دعا سے پہلے پروردگار، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے مومنین کے لیے فرصت کا مہینہ قرار دیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے سارے اسباب فراہم کر دیے ہیں. جب سارے اسباب فراہم کر دیے ہیں تو اب بندے کو کرنا کچھ نہیں ہے، صرف ان اسباب کا استفادہ کرنا ہے اور قدم آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ پروردگار جو فرصت تو نے اس مہینے ہمیں دی ہے، تجھے ان اوقات کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹانا. آج 17 ماہ مبارک رمضان کے دن کی دعا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واغضی لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان، جو دعا آج انسان نے اپنے رب کی بارگاہ میں لگائی ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار سے دعا کیا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر. کس طریقے سے؟ اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ذریعے سے. اس سے پہلے کہ ہم اس دعا کے اندر شامل ہوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے میں اتنی زیادہ دعا کرنے کی تاکید کی ہے. کیوں ائمہ طاہرین نے ماہ مبارک رمضان کو مومنین کے لیے بہترین فرصت کا مہینہ قرار دیا ہے؟ کیا دوسرے ایام میں اور ان ایام میں کچھ فرق ہوتا ہے جو ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے؟ بے شک عزیزان، اس ایام اس مہینے کے روز دوسرے مہینوں کی روز پر برکت رکھتے ہیں. اس مہینے کی راتیں دوسرے تمام مہینوں کی راتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں. اس مہینے کے لمحات دوسرے مہینوں کے تمام لمحات کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں. پروردگار سے دعا کریں گے، پروردگار اگر تو نے اسباب مہیا کر دیا ہے اور فرصت ہمارے لیے اس مہینے کو فرصت قرار دیا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان فرصت سے صحیح استفادہ کر سکیں. آئیے دیکھیں یہ فرصت شناسی ہے کیا چیز، یہ کس فرصت کی بات بندے سے پروردگار کہہ رہا ہے، یہ کون سا موقع ہے جو اسے دینا چاہ رہا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں پروردگار مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا فراہم کرنے والا ہے. نیت کرنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، اسباب فراہم پروردگار خود کرے گا کیونکہ مسبب الاسباب ہے. دیکھیے عزیزان، جب بھی
انسان کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ظاہر سے بات ہے یہاں پر عمل صالح مانگ رہا ہے. عمل صالح میں سے یعنی اچھے کام میں سے ایک کام کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا، نیکی کا انجام دینا. علم حاصل کرنا اپنے آپ میں عمل صالح ہے. علم حاصل کرنے کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہوگا. وہ زمینہ کیا ہے؟ سارے اسباب ہونے چاہیے، تبھی ایک انسان، ایک بندہ علم حاصل کر سکتا ہے. اسباب کیا ہوں گے؟ انسان کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ اسکول یا جس مدرسے یا جس کالج تک جانا چاہ رہا ہے وہاں تک پہنچ سکے. اس کے شہر میں اسکول یا کالج ہونا چاہیے. اس کے پاس اچھی ذہانت ہونی چاہیے. اس کے پاس اچھا استاد ہونا چاہیے. اس کے پاس اچھی کتابیں ہونی چاہیے. یہ سارے اسباب ہیں کس چیز کے لیے؟ تاکہ بندہ آئے اور علم حاصل کر لے. جس طریقے سے اگر ان اسباب میں سے ایک سبب بھی نہ ہو انسان کے پاس تو وہ بہترین علم حاصل نہیں کر سکے گا. اگر اس کے پاس کتابیں ہیں لیکن پڑھانے والا نہ ہو، اگر استاد ہے لیکن کتاب نہ ہو، اگر کتاب ہے، اسکول ہے، استاد ہے لیکن اچھی ذہانت نہ ہو، تو وہ صحیح طریقے سے اچھا علم جو اسے حاصل کرنا چاہیے وہ اس تک نہیں پہنچ پائے گا. تو اگر انسان ایک صحیح کام، ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے اسباب، ایک علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استاد، ذہانت، کتابیں، اسکول یا کالج کا ہونا ضروری. یہ سب اسباب ہیں کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. پروردگار اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں اپنے بندوں کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے. کس لیے؟ کہ تاکہ بندہ آئے اور دعا کرے، آئے اور اس سے چیزوں کو مانگے، آئے اور اس سے نعمتیں، خیرات اور برکات، وہ بہاریں جو اس مہینے میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں. پروردگار نے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں. ہمیں صرف کرنا کیا ہے؟ قدم اٹھانا ہے، ہمیں ارادہ کرنا ہے اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اس چیز کے اندر داخل ہونا ہے. سارے اسباب پروردگار نے مہیا کر دیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ سارے اسباب مہیا ہو چکے ہیں، باب استجابت کھلا ہوا ہے، گناہگاروں کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. بہار انسان کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لیے ہوئے. بس اب انسان کو کرنا کیا ہے؟ دست دعا بلند کرنا ہے، صدق دل سے، خلوص نیت کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اسے بارگاہ رب العزت میں اپنی شرعی درخواست کو رکھنا ہے. اور انشاءاللہ پہلی دعا جو آج کے دن میں بندہ مانگ رہا ہے اپنے پروردگار سے وہ اور کچھ نہیں ہے عزیزان، وہ ہے عمل صالح. پروردگار توفیق دے ہمیں آج کے دن کہ ہم تیرے صالحین بندوں میں شمار ہو سکیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں ہمیں ان افراد میں ہمارا شمار کر. یہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے دعا کے لیے، بہترین فرصت ہے استغفار کے لیے، بہترین فرصت ہے نیکیوں کو انجام دینے کے لیے. اگر یہ ہم کہا جاتا ہے بدبخت ہے وہ انسان جس نے اس فرصت کو اپنے ہاتھ سے دے دیا. اور مومن کی ایک پہچان، ایک صفت یہ ہے کہ وہ فرصت شناس ہوتا ہے، وہ اس موقع کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. فرصت کو اگر ہم دوسرے معنی میں کہنا چاہیں تو ہم توفیق کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے اس مہینے میں، دعا کی توفیق، گناہوں سے استغفار کی توفیق، نیکیوں کو مانگنے کی توفیق، نعمتوں کو پانے کی توفیق، خیرات کو لینے کی توفیق. یہ ساری توفیقات ہیں جس کے تمام اسباب پروردگار نے اس ماہ میں ہمارے لیے فراہم کر دیے ہیں. ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح دعا ہو اور صحیح طریقہ ہو، کیونکہ افسوس ہے ان افراد کے اوپر، کہا جاتا ہے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ انسان بارگاہ رب العزت میں دست دعا بلند کرے، بڑی بڑی دعائیں پڑھے، مانگے، لیکن اسے یہ خود نہ پتا ہو کہ وہ اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہے. معصومین کہتے ہیں کہ کیا کبھی ایسے کسی فقیر کو دیکھا ہے کہ جو مانگ تو رہا ہوتا ہے لیکن اسے خود یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے. ایسی بے معرفت دعائیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے عزیزان. انشاءاللہ
کہ ہم عمل صالح انجام دیں، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹی سی شرط بھی رکھی ہے، عمل صالح کیسا ہو؟ جو انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے انجام دے ویسا عمل۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان اچھے کام کرتا ہے لیکن کسی اور کے دباؤ میں، کسی اور کے پریشر میں آ کر، کسی اور وجوہات کے بنا پر، یعنی وہ خدا کے لیے نہیں کرتا یا کسی اور کے خوف میں کرتا ہے، اپنے ارادے سے نہیں کرتا، کسی اور کے ڈر سے وہ کام انجام دیتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا، اگر نہیں کیا تو سزا ملے گی، اگر نہیں ملا تو میری ہنسی ہوگی۔ ان سارے اگر پریشر کے اندر انسان کام کر رہا ہے تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، بے شک کر تو وہ اچھا کام رہا ہے، بھلے وہ کتنی بڑی نیکی کیوں نہ انجام دے رہا ہو، لیکن اگر کسی اپنے ارادے سے نہیں، اگر وہ مجبوری میں اس کام کو آ کر کے کر رہا ہے، مثلا والدین نے شرط لگا دی کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو کھانا نہیں دیا جائے گا، اب اس وقت جو بندہ یا بچہ جو وہ فرد مسلح پر کھڑا ہوا ہے، پڑھ تو وہ نماز رہا ہے، وضو کر کے وہ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، سارے ارکان بھی صحیح، سارے رکوع سجود قیام سب کچھ بالکل صحیح انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اس نیکی کا ثواب اتنا نہیں ملے گا یا نہ کے برابر ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے کام اچھا کیا لیکن اپنے ارادے سے نہیں کیا۔ تو ہماری پہلی دعا ہے آج کے دن کی، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم فرصت کو غنیمت سمجھے جو تو نے ہمیں عنایت کی ہے، اور اس کے بعد اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، اور ایسا عمل صالح جس میں ہمارا اپنا ارادہ ہو، ہمارا اپنا اختیار ہو، باجبر نہیں ہو، کسی کے کہنے پر یا کسی کے زور دینے پر نہ ہو۔ کہا جاتا ہے یہ عمل صالح جس کی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اسے ہم کہاں پائیں، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہا ہمیشہ عمل صالح اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، عمل صالح کی نشانی اگر چاہتے ہو تو یاد رکھو عمل صالح ہمیشہ وہاں ملے گا، جو اس انسان کے پاس ملے گا جو صاحب ایمان ہو، یعنی جس کا ایمان صحیح ہو اور سالم ہو۔ اگر ایمان صحیح اور سالم ہے تو ہی اس کا عمل صالح کہلائے گا، یا پھر اس جگہ پر ملے گا جہاں پر انسان شعور، ادراک اور فہم سے کام لے رہا ہو، اس جگہ پر عمل صالح وہ ہو جاتا ہے جو انسان اپنے شعور سے جس کام کو انجام دے۔ جس ایک بے وقوف انسان جس عمل کو انجام دیتا ہے اسے ہم عمل صالح نہیں کہہ سکتے۔ جب انسان پوری شعور، پورے ادراک اور پورے فہم کے ساتھ کسی کام کو انجام دیتا ہے، عمل صالح ان کے پاس ملے گا جن کے پاس شعور، عقل اور فہم پایا جاتا ہے۔ عمل صالح اگر چاہیے، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس کی نشانی جاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے ہمیشہ وہ اس جگہ پر ہوگا جہاں پر قصد قربت کی نیت ہو، جو کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اور یاد رکھیے عمل خیر ہمیشہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ انسان، اس عمل کو انجام دینے والا انسان اس کا نتیجہ بھی ضرور دیکھتا ہے۔ کوئی بھی عمل خیر ایسا نہیں ہے جو اپنے نتیجے سے خالی ہو۔ اور عمل خیر کی دوسری علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ پیور ہوتا ہے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی خالص ہوتا ہے، جس کے اندر کسی اور شے کا دخل نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے انسان خالصتاً فی سبیل اللہ کر رہا ہے، خالصتاً پروردگار کے لیے کر رہا ہے۔ اور یاد رکھے اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ خالص چیزیں جو ہوتی ہیں، انسان خالص کام کی جب نیت کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہر کام کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے اس کام کے عمل کی نیت پر دیتا ہے۔ جب نیت انسان کی خالص ہوتی ہے تبھی اس کا اجر بھی اسے صحیح طریقے سے مل جائے گا۔ اور اس مہینے کی ایک اور تاکید کیا ہے کہ آج خاص کر کے آج کے دن کی، کہ جو بھی دعائیں اس مہینے میں وارد ہوئی ہیں، جن دعاؤں کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، انہیں ہم پڑھیں، صرف سننا کافی نہیں ہے۔ بندہ ٹی وی میں سن لے، ریڈیو سے سن لے یا موبائل سے سن لے تو سننا، بے شک سننا بھی ثواب ہے لیکن پڑھنے کے برابر نہیں۔ کوشش کریں کہ جو افراد پڑھ سکتے ہیں، جنہیں کسی طرح کی کوئی مجبوری لاحق نہیں ہے، کہ وہ ان دعاؤں کو نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ اسے پڑھیں بھی۔ اور خدا سے دعا ہے اس دن کی آخری دعا یہ ہے کہ خدایا ہماری تمام شرعی حاجات کو
قبول کر لے، جتنی بھی شرعی حاجات ہے، کیونکہ جو ہم حاجات پروردگار کے سامنے لے کے جاتے ہیں ممکن ہے ان میں سے کچھ وہ بھی ہوں جو شرعی نہ ہوں، جو پروردگار جن دعاؤں کو پسند نہ کرتا ہو۔ تو آئیے دعا میں ایک دعا یہ بھی کریں کہ پروردگار جو ہماری شرعی حاجات ہیں انہیں تو پورا کر لے، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کو مانگنے کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ہے توسل۔ توسل کیجئے کس سے؟ چہاردہ معصومین سے۔ یا آج ماہ مبارک رمضان میں خاص کر کے کچھ افراد ایسے ہیں جن سے توسل کے لیے بڑی زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسے خصوصی تاکید ہے جناب نرگس خاتون کے لیے کہ انسان آئے اور ان سے توسل کرے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان سے توسل جب اختیار کرتا ہے تو دعائیں باب استجابت تک جلدی پہنچ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے امام حاضر کی والدہ گرامی ہے۔ انسان جب ان سے توسل کرتا ہے، کسی دعا کے لیے جناب نرگس خاتون کو وسیلہ بناتا ہے، تو یہ ماں اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے بندے نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کو پوری کرو۔ اور کیسے ممکن ہے کہ امام اپنی ماں کی بات کا انکار کر دیں یا اپنی ماں کی بات کو رد کر دیں یا اپنی والدہ کی بات کو نہ مانیں؟ آئیے ہم بھی توسل کریں، جناب نرگس خاتون کو وسیلہ بنائیں کہ پروردگار ان کے وسیلے سے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور خدا دلوں میں چھپے ہوئے حال سے بہت اچھی طریقے سے باخبر ہے۔ پروردگار تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے الفاظوں کا سہارا نہیں چاہیے، تو دلوں میں چھپے ہوئے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو دعائیں ہماری زبانوں پر ہیں، جو دعائیں ہمارے ذہن میں ہیں، جو دعائیں ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، پروردگار تو ان سب کو اگر ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو اس ماہ مبارک میں تجھے جناب نرگس خاتون کا واسطہ دیتے ہیں، انہیں وسیلہ بناتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ خدایا تو ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ انشاءاللہ جلسے بعد میں ایک نئی دعا اور ایک نئی شرح دعا کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون